حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے تو یہاں کے جو لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے اس اعتبار سے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے اور عبادات میں جو ہے آگے آگے رہتے تھے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم واقعہ صحابہ فیل بیان کر رہے ہیں، تو وہاں ابرہ بادشاہ سے بات ہو چکی تھی کہ ہم آپ کے معاملے میں براہ راست کوئی عمل دخل نہیں کریں گے، تو یہ رب کا گھر جانے اور جو ہے آپ جانے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ جب یہ بات ابرہ بادشاہ نے سنی، ابھی تک اس کو تو تعجب ہو ہی رہا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چند لوگوں کو گھر سے بلایا، مویشی جانور گھر چھوڑے اور پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گریہ کر کے، زاری آہو بکا کر کے دعائیں کی، یا رب ہم نے اپنے مال کی حفاظت کی، جو کہ ہمارا مال تھا، ہماری ملکیت تھا، جو تو نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ تیرا گھر ہے، ہم یقیناً کمزور ہیں اور یہ بڑا تاوانا ہے اور تو ہی اس کا بہترین حل فرمانے والا ہے، تو اس کو پکڑ اپنے عذاب میں، اور مختلف دعائیں کی۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی دعا ایسی قبول ہوئی، ان کے ساتھ والوں کی آمین ایسی قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے سمندروں کی طرف سے آسمانوں پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو بڑا مضبوط کام کرتے ہیں، وہ راکٹ وغیرہ اور بم موجود ہیں جن کا نام ہمارے فوج نے رکھا ابابیل، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس قرآنی نام سے اس کو لیا گیا، اور الحمدللہ مسلمان ہے تو ہمیں تو ایک نسبت چاہیے ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک کسی کے لیے عذاب بن کر ہے یا کسی کے لیے جو ہے وہ خوشخبری بن کر ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ، موحدین کے لیے تو خوشخبری بنا۔ ابابیل جب آئے، ان کے چونچ میں اور ان کے اپنے جو پنجے ہیں، تین تین پتھر موجود تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں، تو انہوں نے اوپر آ کر عین ہر ہاتھی کے اوپر اور ہر ہاتھی کے سوار کے اوپر آ کر اوپر سے کنکریاں پھینکنا شروع کی۔ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یہاں مسلمان کسی وقت جو ہے وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ دیتا ہے، تو وہ بالکل جب بھی نشانہ بناتے ہیں دشمن کو صحیح لگتا ہے، تو یہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر جو تہس نہس کیا، جس جانور کے اوپر وہ اپنا کنکر پھینکا جاتا، تو صرف جانور نہیں بلکہ اس کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوتا ہاتھی کے اوپر، پہلے اس کے سر کے اوپر گرتا اور وہ یوں پورے جسم کو چیرتا ہوا، چھلنی کرتے ہوا، اور وہ نیچے ہاتھی جانور جو ہوتا اس کے آر پار چلا جاتا، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ جو جتنے بھی ہاتھی تھے وہ سارے ایسے ہو گئے، علماء نے لکھا، بلکہ قرآن پاک یہ سورہ فیل کی آخری آیت میں ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، رب تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا، یعنی جانور کھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بالکل کچرا کچرا ہو چکا ہوتا ہے، ایسا ان کو بھوسا بنا دیا، ان کی بوٹیاں ہو گئی، ان کی ہڈیوں کا بھی کیما ہو گیا، یوں سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب یہاں سے ہمیں چند ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 55 دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک خوشی کا اظہار اور جشن تھا۔ وہ یوں کہ رب تعالیٰ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کو لوگوں میں، عرب و عجم میں اتنی پھیلا دے کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، یار اتنی بڑی شخصیت جن کی رب تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آسمانوں کی طرف سے جو ہے، سمندروں کے راستے سے جو ہے وہ اتنی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اتنی بڑا جو ہے وہ کام کر دیا۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، بلکہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مقبول ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تبھی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعا رب تعالیٰ نے قبول کی اور یوں ان کی کرامت ظاہر ہوئی۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں
جو اپنی جوانی میں بھی اپنے آپ کو مختلف گناہوں سے عیوب سے پاک رکھا، محفوظ رکھا اپنے آپ کو، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت نشینی کو پسند کرتے تھے، اکیلے میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا اور فکر کرنا، یوں ان کا ایک خوبصورت مشغلہ تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا ہے، جو بھروسہ ہے نا، یہ بڑا رنگ لاتا ہے۔ جب کہیں سے بھی راستے بند ہو جائیں، مشکلات ہوں، اپنے بھی چھوڑ گئے ہوں، پرائے بھی، اور خاندانی معاملات ہوں، اس طرح کے معاملات ہوں، تو پھر آپ دنیا والوں سے نہ الجھیں، بلکہ دنیا والوں کے لیے سہولت بانٹتے ہوئے ان کی مشکل میں کام آئیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جناب حاضر ہو جائے، ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ نے چاہا آپ کے حق میں بہتر ہوا تو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ دعاؤں کا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ صحابہ فیل سے مزید جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔